بے نوبی سے علاج، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج۔ 3 سانس میں پانی پینے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 16 صفر المظفر۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ قوم بنی اسرائیل کو انہیں قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان طیٰ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبے کا مذاق اڑا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کے خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آئے اور اس نے رسول اللہ سے غلہ مانگا۔ آپ نے اسے آدھا وسق تقریباً 1 کوئنٹل مرحمت فرمائی، تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اور اس میں سے سالہ سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اذان سن کر نماز کو نہ جانا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ نمبر 5، اچھا گمان رکھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8، رسول اللہ نے فرمایا اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی اور بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کے فائدے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت وہ باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب یا پائخانہ کرے، دوسرے یہ کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ پابندی سے بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قیمتی دعاؤں سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں، کم سے کم آمین، جزاک اللہ یا سلام کا جواب ضرور لکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی ان کا فائدہ ہوگا، اور ہو سکے تو اپنے تمام گروپ میں تمام کانٹیکٹ نمبر میں ضرور شیئر فرمائیں تاکہ ہمارے بھائی بہنیں بھی سنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔